اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو سویڈن میں ہیں اور کسی قسم کی بھی ملازمت کرتے ہیں، کسی چھوٹی کمپنی میں، بڑی کمپنی میں، کسی سرکاری ادارے میں، نجی ادارے میں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہوگی۔ بلکہ وہ لوگ بھی جو مستقبل میں سویڈن میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا حال ہی میں آئے ہیں اور یہاں پہ وہ کام کر کے یہاں مستقل ویزا لینا چاہتے ہیں، نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ جو ہے وہ ویڈیو یکساں مفید ہوگی۔ بلکہ جو لوگ بہت عرصہ سے سویڈن میں رہ رہے ہیں انہیں بھی اس میں بہت اہم معلومات ملیں گی۔ اس ویڈیو کی جو تفصیل ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو میں اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ یہ سمجھے کہ کیس سٹڈی ہے۔ ایک شخص 2010 میں سویڈن آتا ہے اور یہاں آ کے وہ یہاں کی ایک یونیورسٹی ہے اومیو میں، وہاں سے وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد 2013 میں اسے بہت اچھی جاب مل جاتی ہے۔ وہ چند سال اس کمپنی میں کام کرتا ہے اور پھر 4 سال بعد وہ ایک اور کمپنی تبدیل کر لیتا ہے اور وہاں بھی اس کو بہت اچھا جاب ملتا ہے۔ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، سینئر پوزیشن پہ ہے، موبائل ایپ ڈیولپر ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی پرکشش، یعنی 50,000 کرون کے قریب ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ساتھ ہی یہاں پہ رہنے کا اس کو ویزا بھی مل جاتا ہے۔ اب 7 سال گزرنے کے بعد جب وہ شخص مائیگریشن بورڈ کے پاس اپنی درخواست بھجواتا ہے کہ مجھے یہاں کا مستقل ویزا دیا جائے پرماننٹ ویزا کے لیے، تو مائیگریشن بورڈ اس کی درخواست کا جائزہ لے کے اس کی درخواست مسترد کر دیتا ہے۔ وہ شخص اس کے بعد کورٹ میں اپیل کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں تو 7 سال سے یہاں پہ ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، ٹیکس بھی دے رہا ہوں، بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، کمپنی بھی اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں سے بھی اس کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر جو آخری عدالت ہوتی ہے، سپریم مائیگریشن بورڈ کا جو عدالت ہے، اس میں بھی وہ اپیل کرتا ہے اور اس میں وہ ساری جو ہے وہ اپنی تفصیلات بتاتا ہے اور اس کمپنی جو ہے اس کے لیے بھی کوشش کرتی ہے۔ اس کے پاس بہت اچھے سویڈش وکیل اس کا کیس جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں، لیکن آخر کار جو آخری عدالت بھی ہے وہ اس کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کرتے اس کو کہتی ہے کہ 4 ہفتے کے اندر اندر سویڈن کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سٹوری جو ہے وہ رمیز حسین کی ہے، جو بھارت سے 2010 میں سویڈن میں آئے تھے اور تقریباً 10 سال رہنے کے بعد کام کرنے کے بعد ان کو سویڈن میں رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صرف رمیز حسین کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور یہ ساری جو مشکل ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوا، انہوں نے ٹیکس پے بھی کیا، کام بھی کرتے تھے، بڑی کمپنیوں میں کام کرتے تھے، لیکن ایک معمولی سی غلطی جو ہے وہ وہاں تک لے گئی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سویڈن میں رہتے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں یا جو مستقبل میں آ کے یہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے رمیز حسین نے پہلا اپنا کام شروع کیا تھا 2013 میں ایک کمپنی میں، تو یہاں پہ سویڈن میں ملازمت کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو کلیکٹیو ایگریمنٹ کہتے ہیں، سویڈش میں کلیکٹیو آفتال کہتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں تھی، اور ان کی کمپنی نے ان کے لیے جو انشورنس کی، یہاں پہ جو بھی ادارہ آپ کو ملازمت دیتا ہے تو وہ اپنے ملازمین کے لیے جو ہے وہ انشورنس کرواتا ہے، ان کی پینشن جو انہیں ملنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیمنٹ کرتا ہے، بیماری کی صورت میں جو تنخواہ ملتی ہے اس کے لیے کرتا ہے، بچوں کی ولادت پہ جو چھٹیاں ملتی ہیں اور جو سمیسٹر ہالیڈیز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ادارہ یا جو کمپنی جاب دے رہی ہوتی ہے یہ اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جو ملازمت لے رہا ہوتا ہے اس کو تو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جو لوگ نئے آئے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس کی کمپنی نے جو اس کی انشورنس کروائی وہ کروائی ورکر کی، arbeidere کی، حالانکہ اس کی جو ہونی چاہیے تھی انشورنس وہ شینسمین کی ہونی چاہیے تھی، یعنی جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ 2 طرح کی انشورنس ہوتی ہے، جو لوگ ورکر ہوتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، یا جسے آپ بعض کو بلو کالر جاب کہتے ہیں، ان کے لیے arbeidere کی انشورنس ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ آفس کا کام کرتے ہیں، جیسے انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں،
ٹیچرز وغیرہ ہیں ان کے لیے پھر وہ شینسمین کا ٹائٹل دیتے ہیں، تو ان کی انشورنس وہ ہونی چاہیے۔ اب غلطی رمیز حسین کے کیس میں یہ ہوئی کہ ان کی جو پہلی کمپنی تھی انہوں نے انشورنس اس کی کروا دی ارب تارے کی، ورکر کی، اور اس کے بعد جو دوسری کمپنی میں وہ گئے تو اس میں ان کی انشورنس بالکل ٹھیک تھی، شینسمین کی، لیکن پہلی کمپنی میں ہو چکی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مائگریشن بورڈ کے پاس جب کیس جاتا ہے پرماننٹ ویزے کے لیے تو وہ 7 سال کا جو ہے وہ سارا دیکھتے ہیں پیریڈ کے 7 سال میں اس شخص نے کس طرح سے کام کیا ہے، ٹیکس کسے دیا ہے، چھٹیاں کیسے گزاری ہیں، اس کی انشورنس کیسی تھی، اس میں معمولی سی بھی جو غلطی ہو وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری یا یہ سزا تو اس کمپنی کو دینی چاہیے تھی جس نے رمیز حسین کو غلط انشورنس دی، لیکن کمپنی کو سزا دینے کی بجائے وہ اس کام کرنے والے کو سزا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے، ایک جو نیا بندہ آتا ہے اس کو تو علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے۔ اس لیے وہ لوگ جو اس وقت بھی کام کر رہے ہیں اور جن نے بھی پرماننٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے یا جو مستقبل میں کرنا چاہیں گے، انہیں چاہیے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو چیک کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کولیکٹیو آفتال یعنی کولیکٹیو ایگریمنٹ جو معاہدہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سویڈن میں عموماً 90% جو جابز ہیں وہاں پہ کولیکٹیو ایگریمنٹ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 83% کے قریب ہے، تو اکثریت پہ ہے۔ اور یہ جب کولیکٹیو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو سیمیسٹر ہالیڈیز کتنی ملیں گی، ان کی تنخواہ کیا ہوگی، اوور ٹائم کی تنخواہ آپ کی کس طرح سے ہوگی، آپ کی ہر سال تنخواہ کس طرح سے بڑھے گی، ہر سال آپ کا جو جاب دینے والا ہے یا آپ کے جو امیڈیٹ چیف ہے اس کے ساتھ آپ کی ڈیولپمنٹ ٹاک ہوگی، آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، پھر آپ کی جو پینشن ہے اس کی تنخواہ جائے گی، بیماری کی صورت میں تنخواہ جائے گی، یہ ساری چیزیں کولیکٹیو ایگریمنٹ جو ہے اس میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ کولیکٹیو ایگریمنٹ نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو چھوٹی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، یا جن کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے وہ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ ان میں بھی بہت سے کیسز آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے 7 سال میں اپنی جو ہالیڈیز وہ پوری نہیں لی، یا ان کی جو کم سے کم تنخواہ ہونی چاہیے تھی پرماننٹ کے لیے وہ تنخواہ کم ہے، کہ بعض کیسز میں تو 300 کرون مہینے کی تنخواہ کم ہے، اس پہ بھی مائگریشن بورڈ نے اعتراض لگائے ہیں، یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو اوور ٹائم تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، یا ان کی جو انشورنس پے ہونی تھی۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پہ کولیکٹیو ایگریمنٹ نہیں ہے، آپ جو ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں، HR والوں سے پوچھیں، یا جو آپ کو ملازمت دے رہا ہے اس سے پوچھیں کہ کیا یہ میری چیزیں آپ نے کور کی ہیں۔ اگر وہ آپ کو اطمینان دلا لے، آپ کو بتا دے کہ ہم نے سب کور کی ہیں، تو پھر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ یونین سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ یونین کے ممبر بنیں۔ بہت سی جگہوں پہ تو یونین موجود ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یونین کے ممبر بن جائیں۔ اگر کسی جگہ پہ یونین موجود نہیں ہے تو آپ یونین سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یونین نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں، کیا مجھے مستقبل میں مسئلہ تو نہیں پیدا ہوگا جب میں پرماننٹ ویزے کے لیے یا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا، یا فیوچر میں ویسے پینشن کے لیے، یا اگر آپ بے روزگار ہوتے ہیں، آپ آکاسے کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے یونین آپ کے جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کرتی ہے، وہ آپ کو مفت رہنمائی بھی دیتی ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ فائٹ بھی کرتی ہے۔ تو سویڈن میں یونینز کا جو ہے وہ ایک وسیع نظام ہے، اور 3 طرح کی یہاں پہ یونینز ہوتی ہیں۔ جو اکیڈمکس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ساکو ہے، اس کے اندر بہت سی یونینز ہیں، پھر جو آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، اور پھر جو لیبر ہے، ورکرز ہیں، ان کے لیے ہے۔ اس حوالے سے میں ایک تفصیلی الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے اور وہ تمام تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں۔ لیکن سر دست آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ قریبی آپ کی یونین کون سی ہے، آپ اپنے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا پوچھئے، تاکہ اگر یہ رمیز حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ کئیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو خدا نخواستہ کسی اور آپ کے ساتھ نہ ہو، یا کسی آنے والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ
آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ اسے ان لوگوں تک بھی شیئر کیجئے جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان معلومات سے آگاہی ہو۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔